السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ قال سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم العلم حیات الاسلام وعماد الدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، سبحان اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارش بیان کے ساتھ ہی شروع ہو گئی ہے، الحمدللہ سبحان اللہ۔ اور یہ اتفاق ہے کہ تسلسل کے ساتھ جب بھی کوئی تحریکی پروگرام شروع ہوتا ہے تو موسم بدلتا ہے، الحمدللہ سبحان اللہ۔ اور اکثر جلسے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ بارش ہونے کی صورت میں پروگرام فلاں فلاں جگہ ہوگا، یعنی جگہ بدل جائے گی، سبحان اور سنی دعوت اسلامی کا اعلان ہوتا ہے کہ بارش ہوگی تو بھی پروگرام وہی ہوگا جہاں ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سنی دعوت اسلامی۔ اس لیے کہ میری تقریر حسینیوں میں ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حسینی بھاگنے والی قوم نہیں ہے۔ بے شک بے شک سبحان ایک اللہ، بات کہوں، یہ بھاگنے والی نہیں بلکہ بھیگنے والی قوم ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت نظر آئے تو بھی اس میں بھیگتے ہیں اور نہاتے ہیں، اور جہاں رحمت نظر نہ آئے اور رحمتوں کا نزول ہو تو بھی اس میں بھیگتے اور نہاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ صرف اپنے موبائل کی حفاظت کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جتنی دیر تک آپ کا سپورٹ میرے ساتھ رہے گا انشاءاللہ میں اتنی دیر گفتگو کر لوں گا، تھوڑی دیر، اور آپ انشاءاللہ اس کو سنیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ مرد تو اٹھ کے جائیں گے نہیں، عورتیں بھی نہیں جاتی۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری خواتین مائیں اور بہنیں دودھ پیتے بچوں کو گود میں لے کر کے کھڑے ہو کر تقریر سنتی ہے مالیگاؤں میں۔ یہ اپنے شہر کا ریکارڈ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کروں یا ختم کر دوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آئیے درود شریف پڑھ لیں جو ہم بارش کے موقع پہ پڑھتے ہیں۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا ومولانا محمد محمد بعدد بعدد قطرات قطرات الامطار۔ الامطار۔ اس درود شریف کی فضیلت کو آپ بار بار سن چکے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس درود شریف کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عافیت کے معاملات فرمائیں۔ یہ جو تعلیمی اجلاس ہے میں اس کا مقصد پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ جو عنوان ہمارے امید ٹیم سنی دعوت اسلامی امید ٹیم کے جوانوں نے تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ جو محفل سجائی، یہ کئی مہینوں سے ہمارے درمیان چرچے میں تھی یہ محفل کہ کووڈ کے بعد سے
तसलसल के साथ ये देखा जा रहा है। इसको छोटा कर दो ताकि पब्लिक मुझे दिखे और मैं पब्लिक को दिखूं। कैमरा या साइड कर दो या छोटा कर दो। न ये मुझे दिखते हैं ना मैं इनको दिखता हूँ। हाँ बस एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना व रब्बि मौलाना सल्लि व मुहम्मद सल्लिम अददी दाइमन क़तरातिल अबदा अमतार सलातु व अला सलाम हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम बिअदद क़तरातिल अमतार व औराक़िल अशजार व अस्माइस सिमार सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो ये महफिल हमारे दरमियान चर्चे में थी कि कोविड के बाद से शहर मालेगांव में खास तौर पर तालीम को लेकर गिरावट आई, गरीबों के दरमियान भी और अमीरों के दरमियान भी। गरीब के बच्चे तो इसलिए स्कूल से उठाए जा रहे हैं और गरीब के बच्चे जो है वो इसलिए जो है वो ड्रॉप आउट ले रहे हैं स्कूलों से कि कोविड के बाद से लोगों की मईशत और माश जो है वो बहुत गिरा है और बड़े परेशानी के हालात लोगों के सामने आए हैं। जो गरीब था वो बहुत गरीब हो गया, बल्कि ये सिर्फ मालेगांव में नहीं पूरे हिंदुस्तान भर में जो लोग कोविड के मौके पर कारोबारी एतबार से कमजोर हुए थे, उन्होंने कर्जे लिए, मामलात हुए, वो अब तक संभल नहीं पाए। और मालदारों के बच्चों के तालीम से दिलचस्पी कम होने की वजह ये हुई कि कोविड के मौके पर मोबाइल के अंदर तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। तो अब बच्चों को हमने तालीम के लिए मोबाइल दिए, लेकिन बच्चे 2 घंटा 3 घंटा उस पर पढ़ते लिखते थे ऑनलाइन, और बाकी के पूरा वक्त वो गेम खेलने में और पता नहीं क्या क्या देखने में गुजार देते थे। नतीजा ये हुआ कि मालदारों के बच्चे भी जो है वो मोबाइल का शिकार होकर उनकी तवज्जो तालीम की तरफ से हट गई, और गरीब का बच्चा तो गुर्बत की वजह से मारा गया। तो हम ये चाहते थे कि शहर में कुछ प्रोग्रामात ऐसे हों, बल्कि हम तो हफ्ते भर ये चाहते थे कि हफ्ते भर महफिल हो, लेकिन दिन कम करते 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 अब ये नौबत आई कि 3 दिन में आ गए। तो तालीम को लेकर लोगों का ये जहन बन रहा है कि भाई हम बच्चों को पढ़ाकर करेंगे क्या। अगर हमने बच्चों को उठा लिया, तालीम तो महंगी है, तालीम के लिए बड़े मसाइल हैं, बच्चों की परवरिश करें, उन्हें खिलाएं पिलाएं या फिर उनकी तालीम का इंतज़ाम करें। एक बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, गुफ्तगू को शॉर्ट करते हुए, मुख्तसर करते हुए, इसलिए कि मौसम जो है वो हमारे प्रोग्राम की हिमायत में नहीं है, तो इसलिए मैं गुफ्तगू को शॉर्ट ही कर दूँ। आपकी तवज्जो और बहनों की खास तवज्जो, इसलिए कि इस मामले में माँ से ज़्यादा बड़ा किरदार और बड़ा रोल कोई अदा नहीं कर सकता। आप अंदाजा फरमाएं कि जब जितनी बड़ी हस्तियां हैं, सरकार इमाम आज़म को ले लें, हुजूर गौसे आज़म को ले लें, सरकार गरीब नवाज को ले लें, हुजूर महबूब इलाही को ले लें, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को ले लें, सरकार साबिर कलियर को ले लें, ये जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, ये सब गरीब घरों के अंदर इन्होंने परवरिश पाई है। और अक्सर इनमें से जितनों की माएँ हैं, सारी माएँ अक्सर और बेशतर नौजवानी में बेवा हुई है और बेवगी के आलम में उन्होंने जिंदगी गुजारी है। और फिर बेवा होने के बाद भी उन लोगों ने अपने बच्चों को चरखा काट कर, अपने बच्चों को फाका कशी करके, अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके तालीम दिलाई। आप गौर करें, जिस वक्त सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जीलान से बगदाद शरीफ की तरफ आला तालीम के हुसूल के लिए निकलते हैं, तो आपकी अम्मी जान के पास कुल 80 दिरहम मौजूद थे या 80 दिनार मौजूद थे,
40 دینار آپ کے چھوٹے بھائی کے لیے آپ نے رکھے اور 40 دینار سرکار غوث پاک کو دیا، اور سرکار غوث اعظم کو صرف 40 دینار دے کر رخصت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا انشاءاللہ اب تمہاری اور ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ اور پھر وہ نوجوان، وہ بچے جو لوگ تعلیم کو حاصل کرنے میں غربت کو رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ غریبی رکاوٹ ہے تعلیم کے حصول کے لیے، ان کے لیے سرکار غوث الاعظم دستگیر پیران پیر کی ذات بہت بڑا عظیم اسوہ ہے۔ ہم لوگ غوث پاک کو نیاز کے حوالے سے تو جانتے ہیں، غوث پاک کو ہم جو ہے وہ مردہ زندہ کرنے والے کے حوالے سے تو جانتے ہیں، ہم غوث الاعظم دستگیر کو اللہ اکبر بڑے پیر پیران پیر کی حیثیت سے تو جانتے ہیں، لیکن غوث اعظم کو اس حیثیت سے بھی لوگ جانے کہ اتنی غربت کے باوجود کل سرمایہ کل اثاثہ صرف 40 دینار ہے، اور 40 دینار لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر نہیں ایک ملک سے دوسرا ملک، اس لیے کہ گیلان جو ہے وہ ایران میں آتا ہے اور بغداد عراق میں آتا ہے، یعنی کہ صرف 40 دینار لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک سرکار غوث پاک تشریف لے جاتے ہیں۔ اب لوگ آج کہتے ہیں دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے جائیں تو کیسے جائیں؟ ہم نے کہا او 11ویں والے پیر کے غلاموں، تم آج سوچ رہے ہو 900 سال پہلے تمہارا قادریوں کا پیر سرکار غوث الاعظم دستگیر صرف 40 دینار لے کر ایک ملک ایران سے دوسرے ملک عراق کا سفر صرف علم کے لیے طے کرتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس ملک میں علم کے لیے، حصول علم کے لیے سرکار غوث پاک نے فاقہ کشی کی اور بتایا کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ اگر علم کے لیے بھوکے رہنا پڑے تو یہ بھی تمہارے اسلاف کی سنت ہے، علم کے لیے اگر پیون کا لباس پہننا پڑے یہ بھی تمہارے اسلاف کی سنت ہے۔ اگر علم کے لیے کیفیت کیا تھی سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں، ہمارے بڑے پیر سرکار خود فرماتے ہیں، جن کے نام سے لوگوں کو اللہ اکبر کچھ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے اللہ اکبر کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا علامہ خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، اور تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ گیس کہ ہر گیس ہے پیاسا تیرا، اور واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ حضور غوث پاک نے جب جامعہ نظامیہ کے اندر داخلہ لیا، جامعہ کا مطلب یونیورسٹی ہوتا ہے، آج تو لوگ عرف کے اعتبار سے ہر مدرسے کو جامعہ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ اس زمانے میں جامعہ کا مطلب یونیورسٹی۔ آپ نے جیلان میں ابتدائی تعلیم حاصل کر کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ اب آپ نے یونیورسٹی کے اندر داخلہ لینا تھا، جامعہ کا مطلب یونیورسٹی ہوتا ہے، اور وہاں آپ نے فاقے کیے، خود فرماتے بھوک اتنی لگی مجھے، اتنی بھوک لگی کہ بھوک کی وجہ سے مجھ سے جب برداشت نہیں ہوا تو میں نے سوچا کہ بغداد کے جنگل میں جاؤں، اور بغداد کے جنگل میں جا کر جہاں پر لوگ کچھ چیزیں پھینک دیتے ہیں یا درخت کی پتیاں گر جاتی ہے وہ خاموشی سے اٹھا کے کھا لوں۔ فرماتے میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پہلے کچھ لوگ وہاں پر کچھ چن چن کے کھا رہے تھے، میں وہاں سے نکل گیا، نکلنے کے بعد پھر میں ایک مسجد میں آ کے بیٹھا، تو مسجد میں آ کر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک اجنبی حلوہ اور پوری لے کر مسجد کے اندر آیا۔ فرماتے مجھے بھوک اتنی لگی تھی کہ جب وہ لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتا تو میں بھوک سے بے قابو ہوتا،
اور بھوک سے بے قابو ہو کر وہ منہ میں لقمہ اپنے ڈالتا. بھوک سے میں اتنا بے قابو اور بے چین تھا کہ وہ اپنے منہ میں لقمہ ڈالتا لیکن میرا منہ خود بخود کھل جاتا. ارے نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا قوم جس حالت میں ہم بھی اسی حالت میں. ہم کوئی آسمان سے تھوڑی اتر کر کے آئے ہیں. آپ بھیگیں گے تو ہم بھی بھیگیں گے، آپ نہیں بھیگیں گے تو ہم بھی نہیں بھیگیں گے. یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی کہ ہم اپنے لیے کچھ وی آئی پی سسٹم قائم کر لیں. اور آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. اگر بخار آئے تو دونوں کو آنا چاہیے، اگر چھینکیں آئے تو دونوں کو آنا چاہیے. یار کچھ لوگ کیلا کھا کے چھینکتے ہیں، کچھ لوگ عشق رسول میں چھینکے تو پھر کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کل جب کوئی پوچھے گا کہ بیمار کیوں پڑے تو کہا رسول اللہ کی باتیں بھیگ کر کے سن رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کرے یہ جسمانی بیماری پھر روحانی بیماری میں تبدیل ہو جائے آمین اور آمین یا مرض رب عشق مل جائے، عشق کا مرض مل جائے تو پھر آمین. مزہ کیا ہو، پھر اوے سے کرنی کے عشق کی خیرات نصیب ہو جائے. آمین آمین. اور پھر ہم کہنے لگے کہ جان عشق مصطفیٰ سبحان اللہ. روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. سبحان اور میرا اللہ. تو عقیدہ انشاءاللہ عشق رسول میں اگر عشق رسول کے نام پر اگر ہم بھیگتے ہیں تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. چند چھینکیں آئے گی لیکن نقصان، جس کا عقیدہ اچھا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. درود شریف پڑھنے تو بات آگے کریں. اللهم صل على رب صل سيدنا وسلم ومولانا دائما ابدا محمد بعدد قطرات الامطار خلق كلهم صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسین. اللہ بھی کیسا کریم ہے، جب دیکھتا ہے کہ میرے بندے گرمی سے پریشان ہو رہے ہیں تو پھر ٹھنڈی ٹھنڈی جو وہ برکھا برسا دیتا ہے. سبحان اللہ. پروگرام والوں کو پریشان نہیں ہونا. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت پروگرام ہو رہا ہے بارش ہو رہی، دعا کر دے بند کر دے. میں نے کہا دعا کریں گے تو بند ہو ہی جائے گی، لیکن کیوں دعا کریں؟ کیونکہ جتنی ضرورت تقریر کی ہے اس سے زیادہ ضرورت بارش کی بھی تو ہے. بے شک بے شک. باران رحمت کو برسنے دیجئے. پھر نہیں برستی تو پھر کہتے ہو کہ چلو دعا کرنے کے لیے، پانی مانگنے کے لیے. آتی ہے تو بند کراتے ہو، اور جب نہیں آتی ہے تو کہتے ہو کہ چلو پھر دعا کریں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئے تو بھی تجھ سے راضی ہے، نہیں آئے تو بھی تجھ سے راضی ہے. ہمیں آنے نہیں آنے سے کیا، جس میں یار راضی ہے اس میں ہم بھی راضی ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا، جو انتظامیہ ہے، جو نوجوان انتظامیہ، ان سے کہتا ہوں جب بھی کوئی نیک کام کے شروع یا اختتام پر یا درمیان میں بارش ہو جائے سمجھ لو وہ کام اللہ نے قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھو میرے نبی کی شان. جلسے روز ہوتے، مقبول جلسے ایسے کبھی کبھی ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقبول جلسے، جو فرشتے مقبول جلسوں کی فہرست میں نام لکھیں گے تو ہمارے رضی آباد کی اس غریب بستی کا نام بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے جو لوگ، میں تو یہی تو لوگوں سے کہتا ہوں، جو دل اللہ نے غریبوں کو دیا ہے وہ مالداروں کو کہاں دیا ہے؟ مالدار بڑی بڑی لائٹنگ لگا کے جلسے تو کر لیتے ہیں، لیکن ان میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہے. مگر جو غریب پترے کے جھوپڑے میں رہتے ہیں انہوں نے اتنے خلوص سے جلسہ کیا تو اللہ نے بھی ان کے جلسے کو قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی کیسی بستی ہے یہاں، اکثر جھوپڑے جو ہے وہ پترے کے ہیں، پترے کے مکان میں لوگ رہتے ہیں. میں جمعہ میں بھی اسی محلے میں آیا تھا، مولانا کی مسجد. کیا نام مولانا آپ کا؟ نام مولانا عاقب جاوید صاحب کے مسجد میں شکیلہ جن میں جمعہ میں آیا تھا. وہ ماشاءاللہ زبردست گرمی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے گناہ جھڑ رہے ہیں. اور پھر جو ہے وہ ماشاءاللہ جی چاہتا تھا کہ جلدی جائیں، لیکن ہم لوگ تو غوث پاک کے غلام ہیں، پرانے دن یاد رکھنے والے لوگ ہیں. ہاں تو ہم بھی پترے کے گھر میں رہ چکے ہیں، تو ہم نے وہ دن یاد کر لیے تو پھر ہمیں ٹھنڈا لگنے لگا. سبحان اللہ. انسان کو اپنے پچھلے دن یاد کر کے چلنا چاہیے، اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہیے. جو اوقات بھول جاتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے. جو پچھلے دن یاد رکھ کر کے چلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ یا تو اس کو محمود بناتا ہے یا تو اس کو ایاز بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال میں اپنی بات پوری کر لوں جلدی. کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اتنی بھوک لگی کہ وہ بندہ اپنے منہ میں لقمہ ڈال رہا تھا، لیکن میں بھوک سے بے قابو ہو کے اس کے منہ میں وہ لقمہ ڈال رہا تھا. میں اپنا منہ کھول رہا، میرا منہ خود بخود کھل رہا تھا. حالانکہ لقمہ، بھوک کی شدت کیا ہوگا آپ غور کریں. یہ جو نوجوان سمجھتے ہیں میں تراشن بھر کر کے تعلیم کیوں حاصل کروں،
میں لوم چلا کر کے تعلیم کیوں حاصل کروں؟ میں تو لوم چلانے والے کا بیٹا ہوں، تعلیم کیوں حاصل کروں؟ میں بھی، میرے ابا لوم چلاتے تو میں بھی لوم چلاؤں گا، میری امی تراشن بھرتی تھی میں بھی تراشن۔ یہ نہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ یہ جتنے بڑے لوگ ہیں انہوں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی مشکلوں سے گزرے ہیں۔ حالات سے حالات سے مقابلہ کرنا سیکھو، حالات کو قابو کرنا سیکھو، اور اپنے آپ کو، اگر آپ کے ابا لوم چلاتے تھے، امی تراشن بھرتی تھی، برتن جھاڑو کرتی تھی، تو آپ بھی وہی رہیں گے۔ یہ سوچ دقیانوسی سوچ ہے۔ ہمارے ماں باپ جس حالت میں رہے، ہم ترقی کر کے اس سے آگے بڑھے، ہماری نسل اس سے آگے بڑھے۔ یاد رکھنا، جس قوم کے پاس علم نہیں ہوگا وہ قوم ہمیشہ غلام بن کر کے رہے گی۔ اگر لوگوں کے بازو سے بازو لگا کر کے کھڑے ہونا ہے، اگر لوگوں کے درمیان اپنے ضمیر کا سودا ہونے سے بچنا ہے، اگر لوگوں کی غلامی سے بچنا ہے، تو علم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو ہی پڑھاؤ۔ اور جو میرے بھائی لوم چلانے والے، تراشن بھرنے والے، اور جو وہ مزدوری کرنے والے، محنت کرنے والے، ان سے کہتا ہوں 8 گھنٹے کی بجائے جو ہے وہ 12 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے ڈیوٹی دو، محنت کرو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اس لیے کہ خوبصورت بچہ اگر جاہل ہو جائے تو اس کی خوبصورتی کام نہیں آتی، لیکن ایک کالے کلوٹے رنگ کا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے تو وہ بھی لوگوں کے سروں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی اہمیت ہے۔ قرآن نے خود کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بغیر علم والے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی بڑی اہمیت ہے، اور کس مصیبت سے بزرگوں نے علم حاصل کیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں وہ منہ میں لقمہ ڈالتا تھا، میرا منہ خود بخود کھلتا تھا۔ بالآخر اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے کہا، اے جوان تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ تو کہا کہ میں ایران کا، گیلان کا رہنے والا ہوں۔ ایران کا ایک قصبہ ہے گیلان، آپ کو جیلانی کہتے ہیں، چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتا، اصل وہ گیلانی ہے، لیکن گیلانی کو عربی میں گاف کو جیم میں بدل کر جیلانی کہتے ہیں، لیکن اصل گیلانی ہی ہے۔ تو چونکہ وہ گیلان تھا، ایران کی وجہ سے عجم میں گاف کا استعمال ہوتا ہے، تو کہا کہ میں گیلان کا ہوں، گیلانی ہوں، میرا نام عبد القادر ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی تو گیلان کا ہوں۔ اور عبد القادر نام کا ایک جوان ہے، اس کی امی نے مجھے کچھ روپیے دے کر کے بھیجے تھے اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کو یہ دے دینا، تو میں اس کو ڈھونڈ رہا، ملا ہی نہیں وہ مجھے۔ تو چونکہ میں نے اسی کے پیسے میں سے یہ حلوہ پوری خرید کے کھا لی ہے، تو فرمایا وہی تو میں ہوں، میری امی نے بھیجا۔ تو غوث پاک کہتے ہیں میں نے شکر ادا کیا کہ میں اس کا نہیں کھا رہا ہوں بلکہ یہ بھی میرا ہی کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ کریں اس مصیبت میں سرکار غوث پاک نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اپنے زمانے کے شیخ الاسلام بنے، چاروں فقہ کے مفتی بنے۔ اب بات میں سمیٹتے ہوئے عرض کروں، آپ کو ہمت نہیں ہارنا ہے، پڑھانے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی۔ نمبر 1، غربت کتنی ہو، غوث پاک کی غربت یاد کرو۔ اور آپ کو جانتے ہیں جب آئے تھے صرف 40 دینار لے کر آئے تھے۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں بہنوں کی بھی توجہ، جب آئے تو صرف 40 دینار لے کر آئے تھے، ایک کپڑے پر آئے تھے، لیکن پڑھ لکھ کر اتنے بڑے عالم بنے کہ پھر اتنے بڑے تاجر بنے کہ سرکار غوث اعظم پورے بغداد میں سب سے زیادہ مہنگا کپڑا پہنتے تھے، اور اتنا قیمتی اور مہنگا پہنتے تھے کہ اتنا قیمتی اور مہنگا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا۔ یہ کس وجہ سے ترقی ہوئی؟ اس میں علم کا اصل معاملہ ہے۔ علم والا کبھی نہ کبھی مالدار ضرور بنتا ہے، علم آدمی کو مالدار کرتا ہے۔ علم آدمی اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو علم کی طرف آ، علم کی طرح، علم مالدار کرتا ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام بازار میں بک کر مصر آئے، لیکن علم تھا تو جسے بازار میں بیچا گیا انہی کے علمی صلاحیت کی وجہ سے پھر انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ علمی صلاحیت، یہ علمی صلاحیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا علم لوگے یا بادشاہت لوگے؟ تو فرمایا مجھے علم چاہیے، اور علم کی برکت سے اللہ نے بادشاہت بھی عطا کر دی۔ تو یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ بچوں کو کیوں پڑھائیں، تعلیم مہنگی ہو گئی، کرنے دو مہنگی تعلیم کتنی بھی مہنگی ہو جائے۔ کیا جوتے مہنگے نہیں ہوئے؟ کیا گیہوں مہنگا نہیں ہوا؟
کیا تیل مہنگا نہیں ہوا؟ کیا کپڑے مہنگے نہیں ہوئے؟ ارے کیا چائے اور پان مہنگے نہیں ہوئے؟ پہلے 4 آنے کی چائے ملتی تھی، 12 آنے کی ملتی تھی، 4 آنے کی چائے ہم نے بھی خریدی ہے، حالانکہ ابھی ہمارے بچپن کو گزرنے زیادہ دن نہیں بیتے۔ 30 پیسے کی بھی چائے ہم نے ہوٹلوں سے خریدی ہے۔ گھر کی بوڑھیوں کے لیے اچانک چائے کی ضرورت کے اگر طلب ہو گئی تو کبھی 30 پیسے کی، کبھی 4 آنے کی چائے، حالانکہ کتنے دن گزرے، ہمارے بچپن کو گزرنے 25-30 سال سے زیادہ کا وقت تو نہیں ہوا۔ تو آپ غور فرمائیں، وہ 4 آنے کی چائے ابھی کتنے میں ملتی ہے؟ ابھی کی رپورٹ نہیں ہے، 6-7 روپے کی۔ دیکھو کدھر 4 آنا اور اب کدھر 6-7 روپیہ۔ یہ مالیگاؤں کی یہ تو سستی ہے، اور بڑے شہروں میں تو یہ ہمارا مالیگاؤں تو غریب پرور ہے، اس کو مدینہ منورہ کی خاص تجلیات ملی ہے۔ یہ شہر کے اندر غریب پروری ہے، اور جس شہر میں گئے غریب پروری ہوگی تو وہ مدینہ جو غریب پرور ہے نا، یہ اس کی خیرات ملتی ہے تو شہر غریب پرور بنتا ہے۔ مدینے کے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے رہا۔ شہر میں غریب پرور نہیں ہوتا، غریب تو شہروں میں رہ بھی نہیں پاتے، اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال تو چائے مہنگی نہیں ہوئی، چائے مہنگی ہوئی تو کیا ہم نے چائے پینا چھوڑ دیا؟ پان مہنگا ہوا تو کیا ہم نے پان کھانا چھوڑ دیا؟ گٹکا مہنگا ہوا تو کیا لوگوں نے گٹکا کھانا چھوڑ دیا؟ جینس اور جوتے مہنگے ہوئے تو کیا کپڑے اور جوتے پہننا چھوڑ دیا؟ جب آپ ساری مہنگی چیز کو قبول کر رہے ہیں تو پھر تعلیم کو کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں؟ ہونے دیجئے مہنگی تعلیم، بس تعلیم مہنگی ہو رہی ہے، آپ سب چیزیں خرید رہے ہیں تو آپ کو تعلیم پر بھی توجہ کرنا چاہیے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے مالیگاؤں کے خصوصیت کے ساتھ، میرے بھائیوں سے، میری بہنوں سے، میرے احباب سے، ساتھیوں سے، ماؤں سے، صرف 10 سال ایک یکسوئی کے ساتھ تعلیم پر محنت کر لو، اپنے بچوں کی تعلیم پہ محنت کرو، ان کو اسکول میں بھی پڑھاؤ، مدرسے میں بھی پڑھاؤ، اور پھر 10ویں سے پیچھے مت ہٹاؤ، 12ویں سے پیچھے مت ہٹاؤ۔ ہر بچہ، ہر ماں باپ یہ یہاں سے طے کر کے اٹھے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی ڈگری ہولڈر ہوں گے، گریجویشن تک تو کم سے کم ہمیں اپنے بچوں کو پہنچانا ہوگا، اپنی بچیوں کو پہنچانا ہوگا، اور گریجویشن تک پہنچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف 14 سے 15 سال لگتے ہیں، پہلی سے لے کر گریجویشن تک پہنچانے کے لیے 14-15 سال لگتے ہیں۔ اتنی محنت آپ کر لیں اپنے بچوں کے لیے، 15 سال، اگر آپ 15 سال کی محنت کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی 7 پشتوں تک پھر جہالت کبھی گزر کر نہیں جائے گی۔ آپ اپنے بچے کو گریجویٹ بنا دو گے انشاءاللہ، پھر آپ کے بچے کا دماغ اتنا روشن ہو جائے گا کہ وہ تعلیم کی افادیت سے جب روشناس ہوگا، اس کو معلوم پڑے گی تعلیم کی اہمیت، تو وہ پھر خود ہی اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائے گا۔ اپنے بچوں کا ذہن بناؤ۔ صرف 7 سال، 8 سال، 10 سال کی عمر میں جو ہوٹل پر پچری پر لگاتے ہو، یہ ظلم ہے بچوں پر، یہ کام چور ماں باپ، یہ ظالم ماں باپ۔ باپ دن بھر سٹا کھیل رہا ہے، تاش کے پتے کھیل رہا ہے، اکا دوڑی کھیل رہا ہے، کوڑیاں کھیل رہا ہے، اور اب تو موبائل، یہ سب تو پرانی باتیں ہو گئی، اب موبائل میں لگا رہتا ہے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر، اور بچے کو 7-8 سال کی عمر میں ہوٹل پہ پچھری پہ لگا دیتا ہے اور اسکول سے ہٹا لیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے معصوم چہرے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ارے بچے تو بے منہ کی گیا کی طرح ہے، اس کو جدھر لے کر کے کھوٹے پہ باندھ دو گے۔ بچوں نے کب احتجاج کرنا ہے؟ پچری پہ لگا دو چلے جائیں گے، ہوٹل میں لگا دو چلے جائیں گے، برتن دھلنے لگا دو چلے جائیں گے، لیکن او ماں باپ، تم اپنی عیاشی اور آرام کے لیے، اپنے کام چور پن کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو داؤ پہ کیوں لگاتے ہو؟ محنت کرنا سیکھو، اور یاد رکھنا محنت میں نقصان نہیں ہے، محنت میں برکت ہے اور بہت برکت ہے۔ محنت کش لوگ بڑی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، جو راحت میں بستر پہ پڑے رہتے ہیں، فضول جو وہ پڑے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، ہمیشہ یاد رکھنا محنت کش طبقہ
ہمیشہ بڑی بیماری سے محفوظ رہے گا، محنت کش طبقہ ہمیشہ گناہ سے محفوظ رہے گا، جو کام میں لگا رہے گا اس کو گناہ کرنے کے لیے ٹائم کب ملے گا؟ اس لیے دیکھنا دیہات والے شہر والوں سے زیادہ تندرست رہتے، کیوں؟ کیونکہ شہر کے لوگ آرام پسند ہوتے ہیں اور دیہات کے لوگ محنت کش ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کھیتوں میں کام کرنے والوں کے لیے سنا کہ ان کو شوگر ہو گئی؟ کیا آپ نے کھیتوں میں کام کرنے والے ہل چلانے والوں کے لیے سنا کہ ان کو بلڈ پریشر ہو گیا؟ یاد رکھنا یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ آرام اور تعیش کی بنیاد پر ہے، اور اسلام محنت کش دین ہے، محنت کی بات کرتا ہے۔ ارے اس مذہب میں محنت کی اہمیت کیا ہوگی جس مذہب کا رسول اپنے ہاتھوں میں کڑھاڑی لے کر کے خود خندق کھودتا نظر آتا ہے، اور جو پتھر اوروں سے نہیں ٹوٹتا وہ پتھر میرے مصطفیٰ جان رحمت توڑتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے محنت کرنا سیکھو، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے، 12 گھنٹے کی بجائے 16، اور اللہ نے جن کو نوازا ہے، آرام دیا ہے، ان کا اپنا مقدر ہے۔ ان سے بھی کہتا ہوں دولت مند ہونے کے بعد بھی محنت کرنا مت چھوڑو، تعیش کی زندگی سے نکلو، آرام کی زندگی سے باہر نکلو، راحت کی زندگی سے باہر نکلو، محنت کرنا سیکھو۔ اگر خود بہت آپ مضبوط ہیں تو دوسروں کا سہارا بنو، اور کماؤ اور محنت کرو۔ تو میری گزارش ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام سے اسکول سے ہٹا کر، مدرسے سے ہٹا کر کام پہ لگا دینا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، تم اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہو۔ ابھی میں جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، انہیں اچھی تعلیم دلاؤ۔ ہمارے علماء نے اچھی تعلیم کا حکم دیا ہے، بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے بچے اچھے ڈاکٹر بنیں گے، اچھے ٹیچر بنیں گے، اچھے انجینئر بنیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، اگر غریب کا بچہ پڑھتا ہے اور پڑھ کے آگے بڑھتا ہے انشاءاللہ وہ کبھی بھی کرپشن نہیں کرے گا انشاءاللہ، زیادہ تر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس غربت کی راہ سے گزرا ہے، جب وہ کسی مجبور بے کس اور بے بس کو دیکھے گا تو اس کو اپنے مجبور باپ کا چہرہ یاد آئے گا، اپنی ماں کا مجبور چہرہ یاد آئے گا، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اچھے انداز سے پیش آئے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت میرا بچہ بڑا بدھو ہے، میرا بچہ بڑا بدھو ہے، اس کا دماغ ہی نہیں چلتا پڑھنے میں۔ یہ بات بھی غلط ہے، اللہ نے کسی کو بدھو پیدا نہیں کیا، یہ بات خاص خیال رکھنا۔ اللہ نے کسی کو بدھو پیدا نہیں کیا، اللہ نے سب کو عقل دی، اللہ کی تقسیم سب کے لیے برابر ہے۔ بس یہ ہے کہ کسی بچے کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے۔ بے شمار ایسے بچے ہیں جو کئی مرتبہ فیل ہو گئے مگر ان کو حوصلہ دیا گیا تو وہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بہت بڑے مقام اور مرتبے پر پہنچے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بدھو سمجھ کر کے ہٹائیے مت، اور بچوں کا ذہن بنائیے۔ دیکھیے سب سے پہلے تعلیم کے لیے بچوں کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ بچپنے سے ان کو بتائیے، ان کو آپ ذہنی تربیت کیجئے کہ تمہیں کیا بننا ہے۔ ہمارے بچپنے میں بچوں سے ماں باپ پوچھتے تھے، ہر بڑا پوچھتا تھا بڑے ہو کے کیا بنو گے۔ آج کل تو یہ سب فکر ہی ختم ہو گئی۔ ماں باپ اپنے بچوں کو جیتے جی یتیم کر چکے ہیں، ادھر ماں موبائل لے کے بیٹھتی ہے، ادھر باپ موبائل میں مصروف رہتا ہے۔ بچوں کا ذہن کون بنائے گا؟ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ بچپنے سے۔ اچھا ہم جب پوچھتے ہیں تمہارا بچہ کیا بنے گا، بولے ابھی 10ویں کا رزلٹ آنے کے بعد سوچیں گے۔ حیرت ہے، دنیا کی دوسری قوم بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ان کا منصوبہ بن گیا۔ غور کریں، جس قوم کے پاس ایمان نہیں، جس قوم کے پاس قرآن نہیں، جس قوم کے پاس اللہ کے رسول جیسا قائد نہیں، وہ قوم بچہ پیدا ہونے سے پہلے منصوبہ بن گیا میں نے بنانا کیا ہے، اور اسی انداز سے وہ بچے کو لے کے چلتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ کہ جب 10ویں کا رزلٹ آئے گا تب سوچیں گے، 12ویں کا رزلٹ آئے گا تب سوچیں گے۔ بچے کو کیا پڑھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ جیسا رزلٹ آئے گا ویسا مجھے ہانکا جائے گا۔ اگر بچے کو پہلے ٹارگٹ مل جائے کہ تمہیں اتنے پرسنٹ لانے ہیں بیٹا، اتنے پرسنٹیج تمہارے آنے ہیں تاکہ تمہیں اس فیلڈ میں جانا ہے، یہ بچپنے سے ذہن پرورش پاتا ہے۔ جب بچپنے سے ذہن پرورش پاتا ہے تو انسان فیلڈ میں ترقی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اپنے بچوں کی پہلے سے ذہنی تیاری کیجئے۔ اور ہمارے شہر کے بہت سارے غریب لوگ ہیں جنہوں نے غربت میں بھی بہت ہمت سے کام لیا اور آج وہ ایک اعلیٰ پوسٹوں پر ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل جو ہے
میں آپ کے سامنے باضابطہ عنوان پر پوری گفتگو کروں گا۔ موسم نے ظاہر سی بات ہے حالات جو بدلا وہ آپ کے سامنے ہیں، تو میں آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ سنیں۔ میری ایک پروفیسر خاتون سے ملاقات ہوئی، میری ایک پروفیسر مالیگاؤں کی ملاقات ہوئی، کسی مسئلے میں انہوں نے کچھ مسائل طلاق سے متعلق مجھ سے بات کرنا تھا، نکاح کے متعلق بات کرنا تھا، نکاح اور طلاق کے متعلق۔ تو ان کے آنے کے متعلق مجھے کہا گیا کہ وہ تشریف لانے والی ہیں، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیا ہے، تو مجھے ان کا بیک گراؤنڈ خاندانی بتایا گیا کہ یہ جو اس وقت پروفیسر ہے وہ بہت غریب گھر کی خاتون ہے، اور ان کی شادی ان کے ماں باپ نے 10ویں کے بعد یا 9ویں یا 10ویں کے بعد کسی سے کر دی تھی۔ بہنوں کی خاص توجہ، آپ کی بھی 9ویں یا 10ویں کے بعد، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا چونکہ تقریباً 10-12 سال ہو گیا اب اس بات کو، 9ویں یا 10ویں کی، جو بھی آگے پیچھے سمجھ سکتے ہیں، اگر ان تک بھی بات پہنچے تو وہ برا نہیں مانیں گی کہ میری 9ویں یا 10ویں کی میں، تو مجھے یاد نہیں رہا۔ تو 9ویں یا 10ویں کے بعد نارمل گھرانے میں اس کی شادی کر دی۔ وہ لوگ بھی غریب تھے، جس کے یہاں شادی ہوئی وہ بھی غریب تھا۔ اب وہ غربت کے بعد بھی اس کے پیٹ میں 4 پیر تھے، غریب ہو کر بھی شراب پیتا، جوا کھیلتا، بہت مار پیٹ کرتا۔ بالآخر زندگی نپتی رہی، پھر وہ ایک وقت ایسا آیا کہ معاملہ یہ ہو گیا کہ اب اس کو طلاق مل جائے۔ اس کو طلاق ہو گئی، اور اس نے طلاق پانے کے بعد ہمت نہیں ہاری، اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے دوسرا نکاح بعد میں کرنا ہے، پہلے تعلیم حاصل کرنا۔ وہ جو 9ویں 10ویں کے بعد جو ان کا تعلیمی سلسلہ رک گیا تھا، میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے طلاق کے بعد اس حادثے کو بھلا کر تعلیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ بہت ساری بچیاں طلاق ہوتی ہے تو پھانسی لینے کی بات کرتی ہے، خودکشی کی بات کرتی ہے، ہمت ہار جاتی ہے۔ یاد رکھنا یہ دنیا ہے، اور یہ دنیا حادثات کی جگہ۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں حادثہ نہیں ہے، یہ دنیا حادثات کی جگہ، یہاں حادثے ہوتے رہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں موسم بدلنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، انسان کے دماغ بدلنے کے لیے ٹائم نہیں لگتا۔ محبت کرنے والے آپ کی جان لے سکتے ہیں، پیار کرنے والے آپ کو مار سکتے ہیں، تعریف کرنے والے آپ کی مخالف بن سکتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، اور دنیا کہتے ہیں اس کو جو انتہائی ذلیل ہو، یہ ذلیل جگہ ہے، یہ اولیا نہیں بلکہ دنیا ہے۔ دنیا کہتے ہیں اس کو جو بہت گری ہوئی چیز ہے۔ یہاں لوگ چند سکوں کے لیے کسی کا مرڈر کر دیتے ہیں، یہاں لوگ چند روپیوں کے لیے پوری قوم سے غداری کر دیتے ہیں، یہاں لوگ میر جعفر، میر صادق جیسے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، چند دولت کے سکوں کے لیے اپنے سلطان ٹیپو کی جان کا سودا کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، شراب کی بوتل کے لیے لوگوں نے نبی کی جان کا سودا کر دیا۔ یہ دنیا ہے، صرف برادری کی خاطر اللہ کے سچے رسول خاتم النبیین سے لوگوں نے بغاوت کی۔ جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی برادری کو سمجھایا گیا کہ وہ جھوٹا ہے، تمہیں پتا ہے، وہ کیریکٹر لیس ہے، تمہیں پتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم سب مانتے ہیں وہ سب کچھ ہے، لیکن چونکہ ہماری برادری کا آدمی ہے اس لیے ہم اس کا ساتھ دیں۔ یعنی سچے نبی کو چھوڑا۔ یہ دنیا ہے، یہ حال ہے دنیا کا۔ یہ دنیا میں حادثات ہوتے رہیں گے، مگر یاد رکھنا حادثات ہو تو حادثات ہونے کے بعد ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کا قول ہے، ہزاروں جنگ ہارنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا ہے۔ یاد رکھنا زندگی کی 1000 جنگ ہار جانا، مگر ایک مرتبہ کبھی ہمت مت ہارنا، حوصلہ مت ہارنا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ مومن کا عزم اس کو نئی زندگی عطا کرتا ہے، اور مومن کی شان ہے جب وہ کوئی عزم کر لیتا ہے تو ہر لمحے خدا اس کی تقدیر بدلتا ہے، ہر لمحے اس کی تقدیر اللہ بدلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عزم کی برکتیں ہیں، ہار جیت
جیت میں تبدیل ہوتی ہے، پستی بلندی میں تبدیل ہوتی ہے، گراوٹ عروج میں تبدیل ہوتی ہے، ناکامی کامیابی میں تبدیل ہوتی ہے۔ اور کسی مفکر کا جملہ ہے، ہر ناکامی کے پیچھے ایک کامیابی چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہر ناکامی کے پیچھے ایک کامیابی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی مایوس مت ہونا۔ اس خاتون نے بھی یہی کیا، طلاق کے بعد وہ مایوس نہیں ہوئی، اس نے تعلیم کے حصول کا فیصلہ کیا اور غربت کے باوجود اس نے تعلیم حاصل کی۔ مالیگاؤں میں، یہ غریب پرور شہر میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ تعلیم کا حصول غریبوں کے لیے کچھ آسان تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کلبے اور ادارے ہیں وہاں سے کتاب بھی تقسیم ہوتی تھی اور بیاضیں بھی تقسیم ہوتی تھی۔ غریبوں کے بچے کتاب بھی لے کر اور بیاضیں لے کر مفت میں وہ لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اب کلب والوں کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی پہلے کے کلب والے کتنے اچھے تھے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ کتاب بیاض پین کاپی تقسیم کرتے تھے، تو غریبوں کے بچے اسی میں مفت میں تعلیم حاصل کر لیتے۔ اب کلبے تو بہت ہو گئی مالیگاؤں میں، مگر کلب کا مطلب کیا؟ بیٹھ کر کے نشہ کر رہے ہیں۔ کلب کا مطلب کیا؟ گنڈا گردی کر رہے ہیں۔ کلب کا مطلب کیا؟ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ کلب کا مطلب کیا؟ موبائل کے اوپر گیم کھیل رہے ہیں۔ کلب کا مطلب کیا؟ لڑکیوں کو چھیڑا جا رہا ہے۔ کلب کا مطلب، حالانکہ سب کلب والے ایسے نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر کلب والے۔ کون تقسیم کرتا ہے آج کتابیں؟ کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ بند ہو گیا یہ سسٹم۔ کون کے تقسیم کرتا ہے قلم؟ کون تقسیم کرتا ہے کاپیاں؟ بلکہ کل کے مقابلے میں آج تکلیف زیادہ ہے، تو یہ سسٹم کو تو اور فروغ پانا چاہیے تھا، لیکن یہ سسٹم ختم ہو گیا۔ بتائیے، ان میں کئی لوگ بیٹھے ہوں گے پڑھے لکھے جنہوں نے کلب کی کتابیں حاصل کر کے علم حاصل کیا، کلب کی بیاضیں حاصل کر کے علم حاصل کیا۔ اس کا مطلب وہ کلب والے اگر مر بھی چکے ہیں، میں انہیں سلام کرتا ہوں کہ اگر آج پڑھے لکھے مالیگاؤں کے اندر موجود ہے تو وہ کلب والوں کے دم قدم سے، وہ ادارے والوں کے، وہ قبروں میں چلے گئے جب تک کہ یہ علم والے سانس لیتے رہیں گے، ان کی ہر سانس کی برکتیں ان کو قبر میں نصیب ہوتی رہیں گی۔ ادارہ بنانے کا مقصد عیاشیاں نہیں ہے، ادارہ بنانے کا مقصد جو ہے وہ معاذ اللہ ہولا پاڑ نہیں ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ کلب کے اندر ایک دوسرے میں پڑے رہتے ہیں، بلکہ کلبوں کے اندر اب لڑکے اغلام بازیاں کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، بلکہ گھروں میں موقع نہیں ملتا تو یہ گندگی قلبوں میں کر رہے ہیں۔ کہاں سے برکت ہوگی؟ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ ہم نے اپنی نگاہوں سے وہ مناظر دیکھے ہیں، گانجا پی جا رہی ہے، نشہ کیے جا رہے ہیں، سگریٹ پی جا رہی ہے، یعنی جو بگڑا ہوا لڑکا نہیں ہے اگر وہ کلب میں چلا جائے تو بگڑ جائے۔ پھر کہتا ہوں سب کلبیں ایسی نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر یہ حال ہو گیا ہے، یہ حالات ہیں۔ ارے ادارے بناؤ تو قوم کو اٹھانے کے لیے، کلبے بناؤ تو قوم کو سنوارنے کے لیے، قوم کو سدھارنے کے لیے، بلکہ جو کلبے ہوا کرتی تھی، ادارے ہوا کرتے تھے، محلے میں جھگڑا اگر نہیں نپٹتا تھا، کلب والے بیچ میں گھس جاتے تھے تو جھگڑا ختم ہو جاتا، وہ ثالثی کا کردار ادا کرتے تھے، سب ختم ہو گیا۔ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ مالیگاؤں والوں، گرد و غبار میں، گھمنڈ اور غرور میں اور دنیا کے چکا چون مکر و فریب میں ڈوب کر اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش مت کرو۔ کل کلبے کم تھی، آج بہت زیادہ ہے۔ اگر کلب والے آج بھی وہ سسٹم شروع کرے، وہ کام شروع کرے، بہتوں کے چلے کل ایک سسٹم تھا بیاض تقسیم کرنے کا، اب آج کے بچے بیاض اس طرح لینے نہیں آئیں گے جیسے کل آتے، وہ قطار نہیں لگائیں۔ آج کے بچوں کا مزاج بدل گیا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں کام، ہمیں پتہ ہے کہ جب بچے قطار لگا کر کے بیاض اور کاپی لینے نہیں آئیں گے، قلم لینے نہیں آئیں گے، تو پھر کوئی ضروری ہے کہ کاپی قطار لگا کر ہی آپ کریں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چپکے سے اس کی اتنی رقم اس کے گھر پہنچا دیں، اس کی فیس چپکے سے بھر دیں۔ دیکھیں کچھ کام چپکے سے کرنا سیکھیں۔ چپکے سے جو کام کیا جاتا ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور جو کام خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ آپ کو اللہ والا بنا دیتا ہے۔ آج ہم ہر کام واٹس ایپ کے لیے کر رہے ہیں، فیس بک کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جب تک کارپوریٹر کا سسٹم نہیں تھا، کونسلر ہوتے تھے، تو اس کلب میں جو کاپیاں کتابیں تقسیم ہوتی تھی اس میں کونسلر لوگ بھی بہت اچھا حصہ لیتے تھے، بلکہ اکثر کلبوں میں کوئی نہ کوئی ایک کونسلر اس کی سرپرستی رہتی ہی تھی، اس کے ہاتھوں سے بٹتی تھی کتاب۔
تو اب تو کارپوریٹر بن گئے ماشاءاللہ لوگ، اگر وہ لوگ تک میری بات پہنچے وہ برا نہیں مانے، میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں، وہ کم سے کم کارپوریٹر اپنے محلے میں گٹر اور سنڈاس اور روڈ کی سیاست سے اٹھ کر کم از کم یہ بھی تو سوچے یار جو بچوں کی اسکول کی فیس وہ نہیں بھر سکتے، چلو میں بھر دوں۔ دیکھیے صرف چند چیزوں کو لے کر کے اگر ہم لے کر کے چلتے ہیں تو اس سے کام نہیں بنتا۔ بہت گٹروں کی بات کر لی، سڑکوں کی بات کر لی، بیت الخلا کی بات بہت کر لی، قوم کو تھوڑا سا تعلیم کی طرف بھی لے جاؤ۔ حالات یہ ہیں کہ اگر کارپوریٹر حضرات اپنے ہی محلے کو ہر کارپوریٹر سنبھال لے تعلیم کے اعتبار سے، میں کہتا ہوں انشاءاللہ ایسے ایسے ہیرے اور جواہرات لوگ دیکھیں گے۔ یہ اپنی زمین مالیگاؤں کی زمین بڑی زرخیز زمین ہے، شاعری میں یہ زمین کی کوئی مثال نہیں، اس زمین کی علم میں کوئی مثال نہیں، اس زمین کی مدد میں کوئی مثال نہیں۔ یہ زمین مددگاروں کی زمین ہے، یہ زمین علم والوں کی زمین ہے، یہ زمین شعراء کی زمین ہے، یہ زمین ادیبوں کی زمین ہے، یہ زمین خطیبوں کی زمین ہے، یہ زمین جو ہے اللہ والوں کی زمین ہے، یہ زمین بڑی زرخیز ہے۔ اس زمین کو پھر سے اسی طرف اس تصور کی طرف موڑنا ہوگا کہ ذہن دینا ہوگا، بدلو فکر کو، بدلو سوچ کو۔ روٹی کپڑا مکان اتنا ضروری آج نہیں رہ گیا، اس لیے کہ روٹی تو اب کتوں کو بھی مل جاتی ہے، کپڑا تو لوگ کام والی کو بھی دے دیتے ہیں، کرائے کے مکانات بھی مل جاتے ہیں، اور مالیگاؤں میں تو ایک ایک 1.5 لاکھ روپے میں مکان بن جاتا ہے، پترے کا جھوپڑا۔ اب اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، قوم کو تعلیم کی ضرورت ہے، اس قوم کو تعلیم پہ ہمیں ابھارنا، اس کو آگے لے جانا ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں ابا دادا پردادا پیر و مرشد کے نام پر یہ اپنے آپ پہ طے کر لو کہ میں کچھ بچوں کو پڑھا لوں گا اپنے ابا کے ایصال ثواب کے لیے، میں کچھ بچوں کی فیس بھر دوں گا اپنے دادا کے ایصال ثواب کے لیے۔ میرے بھائیوں انشاءاللہ آپ کے مرحومین کو اتنا اجر ملے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو میں بات سمیٹنے چلا تھا، بات دور نکل گئی، اس لیے کہ یہ عنوان ہی بڑا درد بھرا ہے۔ تو اس خاتون نے حوصلہ کیا، غربت کے باوجود، اور جب وہ 9ویں 10ویں کے بعد اس نے تعلیم آگے بڑھائی، اور پھر اس نے اپنے آپ کو ایک پروفیسر کی حیثیت سے اسی مالیگاؤں کی سرزمین پہ پیش کی۔ بہت سارے ٹیچرز کو میں ایسے جانتا ہوں، پروفیسر کو جانتا ہوں جنہوں نے دن میں لوم چلا کر نائٹ اسکول میں تعلیم حاصل کی، اور آج وہ بہترین پروفیسر ہے، میں جانتا ہوں، ملاقاتیں میری، اس لیے کہ ہم گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی کو جانتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے آپ حوصلہ کیجئے، میرے جو غریب احباب ہیں، مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے محنت زیادہ کیجئے، بچوں کو پڑھائیے۔ صرف 15 سال آپ محنت کریں گے انشاءاللہ آپ کے گھر کا ماحول بدلے گا۔ اور جو بچے پڑھ کر آئے، ماں باپ جھوپڑے میں رہتے تھے، ماں باپ نے لوم چلا کے پڑھایا، پھر وہ بچوں کی اتنی تعلیم حاصل کر کے اتنی ترقی کی ماشاءاللہ کہ پھر وہ لوگ بنگلے میں چلے گئے، پکے مکانات میں چلے گئے، آج شان سے جی رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے سنی دعوت اسلامی کے سرکل میں ایک جوان ایسا تھا، پیر سے معذور، بھائی لوم چلاتا، باپ لوم چلاتا، لیکن انہوں نے تعلیم حاصل کی، محنت کی، آج وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، ایک اچھے کالج میں جو وہ خدمت انجام دے رہے۔ تو یہ حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، حوصلہ۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ ایک بہت بڑے بزرگ کے گھر پہ ایک نوجوان دودھ دینے آتا تھا، روزانہ آتا تھا، بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو ایک دن گھر میں بچے نہیں تھے تو وہ بزرگ خود دودھ لینے کے لیے نکلے، جوان کو دیکھا کہ بالکل کڑیل جوان تھا، خوبصورت تھا، کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہا بابا دودھ بیچتا ہوں۔ پڑھے کہاں تک ہو؟ کہا یہاں تک پڑھا ہوں، اتنا، آگے کیوں نہیں پڑھا؟ غربت کی وجہ سے۔ بہت تنبیہ کی، بہت نصیحت کی، اور بہت نصیحت کی کرنے کے بعد اتنا ان کو ابھارا، بیٹا دودھ بھی بیچو لیکن پڑھائی جاری کرو، پڑھائی جاری کرو، پڑھائی جاری کرو۔ اس نے وعدہ کیا پڑھائی جاری کرنے کا، اور پڑوس کی ملک کا پھر وہ بہترین پروفیسر بنا، صرف اس دودھ والے کو نصیحت کرنے کی۔ وہ بزرگ نے نصیحت کی۔ میری خود کی بھی عادت ہے، اگر میں ہوٹل میں کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں تو اس سے پوچھتا ہوں کہاں تک پڑھے، آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ان کو کوشش کرتے ہیں موٹیویٹ کرنے کی، ان کو نصیحت کرنے کی۔
اور الحمدللہ تعالی بہت سارے ایسے جوان بچے اور بچیاں جنہوں نے تعلیمی سلسلے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن سنی دعوت اسلامی کی طرف سے جب ان کو پش کیا گیا، آج وہ بہترین ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہمارے رابطے میں کام کرنے، قوم و ملت کی خدمت کرنے۔ یہ تعلیمی بیداری اجلاس اسی لیے ہے کہ آج آپ سب کو عہد کرنا ہے کہ ہم محنت کریں گے، اور ہمارے مہریرہ کے بزرگوں نے یہ اعلان کیا، نعرہ دیا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اور ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی نے نعرہ دیا، ایس ڈی آئی کا کام کریں، علم اور اخلاق عام کریں، علم کی طرف بڑھیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے پلان بنائیے کہ مجھے بھوکے رہنا پڑے گا، میں رہوں گا، مجھے کپڑے نہیں ملیں گے چلے گا، لیکن میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، کم سے کم گریجویشن تک ہمیں لے جانا ہے اپنے بچوں کو، یہ آپ کو عہد کرنا ہے۔ بتاؤ، میں نے نماز کا وعدہ آپ لوگوں سے جب لیا، آپ نے نماز کا وعدہ کیا، اب آج یہ وعدہ کون کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے پوتوں کو، نواسوں کو پڑھانے کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ اگر یہ محفل میں اٹھائے رکھیں، ہاتھ اٹھائے رکھیں، ہاتھ اٹھائے رکھیں۔ بارش میں بیٹھ کر تو تقریر سن لی، لیکن اگر آپ نے یہ عہد کر لیا اور انشاءاللہ اس پر محنت کی، آج سے 10-15 سال کے بعد ان اجلاسوں کو یاد کیا جائے گا کہ بارش میں بھیگ کر کے یہ اجلاس کیے گئے تھے اور اسی سے آواز اٹھی تھی اور پورے مالیگاؤں کے اندر انقلاب آیا تھا۔ یاد رکھنا، انقلاب بہت بڑی تعداد میں لوگ پیدا نہیں کرتے، چند لوگ اٹھتے ہیں اور انہی سے انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعلیمی انقلاب ہمیں شہر میں برپا کرنا ہے، نیچے کیجئے، ورنہ یاد رکھیے آج ہمارے مالیگاؤں کا حال یہ ہے، جہالت کی وجہ سے نشہ عام ہو رہا ہے، جہالت کی وجہ سے قتل عام ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں گولیاں چل رہی ہے، قتل ہو رہے ہیں، تماشا کیا بنا رکھا ہے، شہر تماشا بنا، جہالت کی وجہ، جہالت نے نشے کو عام کیا، نشے نے یہ قتل غارت گری کو عام کیا۔ میرے بھائیوں، کسی کا مرڈر ہوتا ہے، پورے لوگ کھڑے رہ کر کے ایسے تماشا دیکھتے ہیں جیسے بقرعید کا بیل ذبح ہو رہا ہے، کوئی روکتا کیوں نہیں؟ کوئی ہے روکنے والا؟ کیوں؟ دین نہیں ہے ان کے اندر، غیرت مر چکی ہے، مذہب جو ہے وہ ضمیر مردے ہو چکے ہیں، مذہب سے کا یہ سودا کر چکے ہیں، ان کی روحیں، ان کے ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتے، اس لیے کہ پیٹ میں حرام اتنا چلا گیا ہے کہ اب ان کے اندر کسی کی ہمدردی نہیں رہ گئی۔ سوچو تو صحیح، کون روکے گا؟ اور یہ سب جہالت کی وجہ سے ہے۔ جب تک کہ جہالت کا خاتمہ نہیں ہوگا، آپ نشے کا خاتمہ نہیں کر سکتے، آپ خودکشی کا خاتمہ نہیں کر سکتے، آپ قتل غارت گری کا خاتمہ نہیں کر سکتے، آپ طلاق کی یہ بڑھتی ہوئی شرح کو روک نہیں سکتے، یہ زنا، ظلم، زیادتی، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ علم ہے، علم نور ہے، علم اجالا ہے، علم اسلام کی زندگی ہے۔ ایک ان پڑھ کی سوچ میں ایک پڑھے لکھے کی سوچ میں فرق ہے، ایک ان پڑھ کی گفتگو میں پڑھے لکھے کی گفتگو میں فرق ہے۔ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والے اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ ایک مثال دیتا ہوں، پڑھا لکھا اور ان پڑھ بات کیسی کہی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک حجام کا بیٹا تھا، توجہ کرو، حجام کا بیٹا، بلکہ دو بیٹے تھے، ایک ان پڑھ تھا، ایک پڑھا لکھا، دونوں ایک تقریب میں گئے، پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں، لیکن تھے حجام کے بیٹے، ایک نے نہیں پڑھا بدماشی کی وجہ سے، ایک نے پڑھ لیا، اب دونوں گئے تقریب میں، تو کچھ بدماش لوگ ہوتے ہیں نا، انتہائی ذلیل قسم کے، کہ جو باپ کے پیشے کی وجہ سے اولاد کو تانا دیتے، جن کے باپ انہیں چوری کر کے حرام کھلا کے پالتے ہیں تو انہیں ہر پیشہ حقیر لگتا ہے، لیکن یاد رکھنا، چوری کرنا حقیر ہے، ڈکیتی کرنا حقیر ہے، رشوت کھانا حقیر کام ہے، لیکن حلال روزی، چنے بیچنا، سبزی بیچنا، آٹو چلانا، حجامت کرنا، یہ حقارت والے پیشے نہیں۔ حلال تو حلال ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کا باپ لوم مزدور ہے اور آپ اگر ڈاکٹر بن گئے تو آپ کو چھپانا نہیں چاہیے، فخر سے کہنا چاہیے کہ میں لوم مزدور کا بیٹا ہوں، میرے باپ نے مجھے حلال کھلا کر کے پالا ہے، رشوت لے کر کے نہیں پالا۔ فخر کیجئے آپ نے حلال کھایا ہے، اپنے باپ کا تعارف کرانے میں کبھی نہیں شرمانے کا، اور حلال روزی کا تعارف کرانے میں۔ تو کچھ لوگ ذلیل ہوتے ہیں نا، جو باپ کی جو وہ
حلال روزی کی بنیاد پہ کسی کو نشانہ بناتے ہیں، لیکن وہ ذلیل لوگ ہوتے، اس لیے کہ ان کے وہ حلال سے کبھی متعارف نہیں ہوتے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا حجام کا بیٹا ہے، چلو مذاق اڑائیں گے۔ تو ان پڑھ اور پڑھے لکھے دونوں پہنچے، تو ان پڑھ سے پوچھا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا باپ حجام ہے۔ ہنس دیے سب، ہے حجام کا بیٹا ہے۔ پڑھے لکھے سے پوچھا تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھو پڑھے لکھے کا جواب، کہا میرے ابو وہ ہیں کہ وہ ہر بڑے سے بڑے آدمی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہر بڑے سے بڑے آدمی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ مطلب کیا؟ حافظ مقصود صاحب ان کے شاگرد ان کے ہاتھ چوم کر کے سر پہ رکھواتے ہیں، لیکن جب وہ حجام کے پاس جاتے ہیں ٹوپی اتارتے ہیں تو حجام ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے مولانا رفیق صاحب ہو، سید صاحب ہو، خطیب صاحب ہو، ادیب صاحب ہو، ایم ایل اے صاحب ہو، ایم پی صاحب ہو، سب کے سر پہ ہاتھ کون رکھتا ہے؟ جو سب کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ کون رکھتا ہے؟ پڑھے لکھے بیٹے نے کہا میرا باپ وہ ہے جو سب کے سروں پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ گردنیں نیچی ہو گئی۔ بولو یہ جواب کہاں سے آیا؟ علم کی برکت۔ علم نے اس کے باپ کو ذلیل ہونے سے بچایا کہ نہیں بچایا؟ تو پڑھے لکھے کی سوچ اور ان پڑھ کی سوچ میں فرق ہے، پڑھے لکھے کی گفتگو اور ان پڑھ کی گفتگو میں فرق ہے۔ اس لیے پڑھو بھی پڑھاؤ بھی، اور پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، ادھیڑ عمر میں بھی پڑھ سکتے ہو۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے شادی کے بعد تعلیم حاصل کرنا شروع، آپ نے بہت زیادہ جو تعلیم حاصل کی وہ شادی کے بعد۔ بہت سارے بزرگوں نے تعلیم، ہمارے حافظ مقصود صاحب جو جس پیر کے مرید ہیں، حضور سرکار برہان پور رحمت اللہ علیہ کے شہزادے پیر عبدالرشید صاحب اشرفی رحمت اللہ علیہ برہان پوری، انہوں نے بھی شادی کے بعد تعلیم حاصل کی۔ یعنی آپ دیکھیں ہمارے، یعنی ہم سوچتے ہیں شادی ہو گئی تو اب ہم بالکل پرفیکٹ ہو گئے، کامل ہو گئے، نہیں۔ ان میں سے بھی کچھ لڑکے ایسے 10ویں 12ویں پڑھے ہو، شادی ہو گئی ہے، کوشش کرو۔ آج کل تو مولانا آزاد اور الگ الگ قسم کی یونیورسٹیاں ہیں، جو ہے وہ ان یونیورسٹیوں کے اندر آپ جو ہے وہ الگ سے تعلیم، ابھی ہمارے کچھ بچے یہاں موجود ہیں مبلغین، وہ لوگ اسکول پڑھا کر کے، یہ ہمارے قاری رضوان بیٹھے ہیں، اچھی نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو ہرا میں لگایا گیا تھا اسلامیات پڑھانے کے لیے۔ ابھی ماشاءاللہ وہ کیا ایگزام دیا آپ نے؟ بی اے کا ایگزام دیا۔ حالانکہ تعلیم ان کی، یہ بھی بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی تراشن بھر کر کے تعلیم حاصل کی ماشاءاللہ، اسکول میں لگے ہرا میں، اب بھی انہوں نے پڑھاتے پڑھاتے بی اے کی۔ اور بھی ہمارے ساتھی ہیں، کس کس کی مثال دیں؟ تو یہ سنی دعوت اسلامی صرف تقریر والی تحریک نہیں ہے، بلکہ ہم نے پہلے عمل کیا، عمل کروایا، آج آپ کے سامنے آئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن ایک آخری بات دل پہ لکھ لیجئے کہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم پڑھانے کے چکر میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے نہیں روکنا، یعنی دنیاوی تعلیم بھی پڑھاؤ لیکن ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی لازمی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جلسہ اللہ کرے جو وہ انقلابی ثابت ہو، اور یہ جو تحریک ہم لے کر کے چلے ہیں تعلیمی بیداری کے حوالے سے، اللہ کرے یہ بارور ہو۔ اور ویسے مالیگاؤں کے عوام و خواص نے جب بھی سنی دعوت اسلامی نے آواز دی، لوگوں نے اس کو سیریس لیا، لوگوں نے اس پہ عمل کیا، انشاءاللہ اس پر بھی لوگ عمل کریں گے۔ اور یہ ابھی 2-3 روز کے اجلاس ہیں، لیکن انشاءاللہ اس پر پھر جو ہے وہ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں تو ہم اس پر مزید اور کام کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ 2-3 اجلاس اس پورے شہر کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے ہم سب کو محنت کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سے بھی رشتہ داروں میں کوئی ملے، احباب میں کوئی ملے، آپ ان کو موٹیویٹ کریں، آپ ان کو تعلیم دیں، آپ ان کے جذبات بلند کریں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ ہر بندہ اپنے بچوں کو پڑھائے۔ شادی کی محفلوں میں جاؤ، لڑکوں سے پوچھو، لڑکیوں سے پوچھو، ذہین ہیں، اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری نسلوں کو پڑھائے، آپ کو پڑھائے، ہم سب کو پڑھائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا شہر ترقی کرے، ہمارا
ہمارا شہر عروج پائے، ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک عروج پائے۔ یاد رکھنا آخری جملے میں انشاءاللہ تینوں دن اس کو کہوں گا اپنی گفتگو کے اینڈ پر۔ پوری دنیا کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو ہتھیار دیں گے، میں کہتا ہوں دنیا بھر کے لوگوں کو اپنے بچوں کو ہتھیار دینے دیجئے، ہم اپنے بچوں کو ہتھیار نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم اور اپنے بچوں کے ہاتھ میں کتابیں عطا کریں گے۔ جس کو ہتھیار دینا ہے وہ اپنے بچوں کو ہتھیار دیں، دنیا اپنا معاملہ جانے۔ مسلمان انشاءاللہ رسول اللہ کے غلام اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں، اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیں گے، اس لیے کہ ہتھیار اٹھتے ہیں تو آبادی ویرانوں میں تبدیل ہوتی ہے، اور قلم اٹھتا ہے تو ویرانے آبادی کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں آبادی کو ویرانہ نہیں بنانا ہے بلکہ ویرانوں کو آبادی میں تبدیل کرنا ہے، جنگل کو منگل بنانا ہے۔ ہمارے نبی ہتھیار لے کر کے نہیں، ہمارے نبی قلم لے کر کے آئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں ان کے ہاتھ میں ہتھیار ضرور تھا لیکن انصاف کا ہتھیار، اخلاق کا ہتھیار، قلم کا ہتھیار، علم کا ہتھیار، تقوی کا ہتھیار، اور پھر یہ ہتھیار نے ایسا کام کیا کہ قریب والا ابو بکر بھی بدل گیا اور دور والا اویس بھی تبدیل ہو گیا، اور زمانے نے پکار اٹھا وہ دانائے سبل مولائے کل فخر الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اتنی زور کی بارش ہوئی لیکن آپ اٹھ کر کے نہیں گئے، بہنیں بھی بیٹھی رہی۔ اللہ آپ سب کو بہتر جزا دے، آپ کی نسلوں کو اللہ اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ جب بھی مالیگاؤں کی تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کی اور ہماری محبتوں کی داستان بھی لکھی جائے گی کہ مالیگاؤں کی عوام نے ایک فقیر بے نوا کو اتنی محبت دی تھی کہ اس محبت کی مثال نہیں ملتی۔ شاید لوگ تاج محل کی محبتوں کو تو بھلا سکتے ہیں لیکن بارش میں اس گفتگو کے سننے کے مزاج کو لوگ فراموش نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہماری محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔